اللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، پیچھے آیت ہم پڑھے تھے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کی حمایت کرتا ہے، ان کی مدافعت کرتا ہے، اور اسی میں آپ یہ دیکھیں کہ اب مسلمانوں کے اگلی آیت میں جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے۔ فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 39، اوزینہ اجازت دے دی گئی للذین واسطے ان لوگوں کے یقاتلون جو جنگ کیے جاتے ہیں، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ ظلم کیے گئے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ علی نصرہم ان کی مدد پر لقدیر ضرور قدرت رکھتا ہے۔ تو جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے تو اس وقت بعض جرأت مند صحابہ نے ان کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت طلب کی، مگر اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ایسی اجازت نہیں دی، بلکہ صبر اور استقامت سے ظلم کو برداشت کرنے کی تلقین کی جاتی رہی۔ پھر جب مسلمان مدینہ میں منتقل ہو گئے اور ایک چھوٹی سی اسلامی مملکت کی داغ بیل پڑ گئی جو صرف مدینہ کے ایک چھوٹے سے قصبے تک محدود تھی، مسجد نبوی تعمیر ہو گئی جو مسلمانوں کے ہر طرح کے معاملات میں ہیڈ کوارٹر کا کام دیتی تھی، مہاجرین کے مسئولہ معاش کو مواخات کے ذریعے کسی حد تک حل کر لیا گیا، یہودی قبائل اور مشرک قبائل سے امن و آشتی کے ساتھ آپس میں رہنے کے معاہدات طے پا گئے، اور مسلمان اس قابل ہو گئے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، تو ان کو کافروں سے جہاد کرنے کی اجازت مل گئی۔ اور یہی وہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو مدافعانہ جنگ کی اجازت دی گئی ہے، یعنی کہ اپنے دفاع کے لیے، اور اس اجازت کی وجہ صاف الفاظ میں بتلا دی گئی کہ یہ اجازت انہیں صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ ان پر مسلسل ظلم ڈھائے جاتے رہے ہیں، اور یہ اجازت سن 1 ہجری کے آخر میں ملی تھی۔ بعد میں بہت سی ایسی آیات نازل ہوئیں جن میں صرف مدافعانہ جنگ کی اجازت ہی نہیں بلکہ ہر اس قوت سے بھیڑ جانے اور جہاد کرنے کا حکم دیا گیا جو اللہ کے دین کے راستے میں مزاحم ہو رہی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ جہاد و قتال کے بغیر بھی مسلمانوں کی مدد کر کے انہیں غالب کر دے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ مسلمانوں کو بے سر و سامان، تنگ دست اور مٹھی بھر جماعت ہونے کے باوجود ان کفار مکہ پر غالب کر دے جو اسلحہ، مال و دولت اور تعداد ہر لحاظ سے مسلمانوں سے بڑھ کر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ مشرکین قبائل اور یہودی بھی ان کے معاون اور مددگار ہیں۔ اور فرمایا اللہ زینہ، یہ وہ لوگ ہیں اخرجون جو نکالے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے بغیر حق، نہ حق، کوئی ان کا جرم نہیں تھا، کیا الا یہ کہ ان یقولو کہ انہوں نے کہا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو اللہ کہنے پر، ایمان لانے پر، مومن ہونے پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اب ان ساری آیات کو ذرا اپنے ریفرنس میں پڑھتے چلے جائیں کہ ہمیں اگر تکالیف آتی ہیں صرف مومن ہونے کی وجہ سے تو ایسی تو صحابہ پر بھی آئیں، ٹھیک ہے، تو کیا اس کی وجہ سے ہم اپنا دین چھوڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا، اور اگر نہیں دفع اللہ الناس، اگر اللہ نہ دفع کرے، نہ دور ہٹائے لوگوں کو، بعدہم ان میں سے بعض کو، بعض کے ذریعے، لَقُدِّمَتْ البتہ ڈھا دیے جائیں، صوامع خانقاہیں، وبیع اور گرجیں، وصلوات اور معبد عبادت خانے، ومساجد اور مسجدیں، یذکروا ذکر کیا جاتا ہے، فیہا ان میں، اسم اللہ اللہ کے نام کا، کثیراً بہت سا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ اور ضرور اللہ مدد کرے گا، لا بھی تاکیدی ہے، اور پھر نون پہ شد آ گئی، کس کی مدد کرے گا اللہ؟ من جو، ینصرہ جو اس کی یعنی اس کے دین کی مدد کرے گا، ان اللہ بے شک اللہ، لقوی یقیناً قوت والا ہے، عزیز زبردست ہے۔ تو مسلمانوں کو مصائب کیوں جھیلنا پڑے، کیوں ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ناحق نکالا گیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک اللہ کے ماننے والے تھے۔ تو مکہ میں جس قدر مظالم مسلمانوں پر ڈھائے گئے ان کی داستان اتنی طویل اور خون چکاں ہے کہ جس کا بیان یہاں ممکن نہیں، اس کے لیے الگ کتاب درکار ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ سیرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تھوڑا بہت اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مکی دور میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر کئی بار قاتلانہ حملے ہوئے، سازشیں تیار کی گئیں، مکر و فریب کے جال بنے گئے۔ تو اس آیت میں الناس سے مراد مشرکین اور اللہ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب بدی قوت پکڑنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اہل حق کا ساتھ دے کر، خواہ وہ اہل حق کتنے ہی تھوڑے اور کمزور کیوں نہ ہوں، ان کے ذریعے سے بدی کا زور توڑ دیتا ہے۔ وہ قوتیں جنہیں سرنگو ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا،
اللہ سبحانہ تعالیٰ حق و باطل کے مارکہ میں لا کر اہل حق کی مدد کرتا ہے اور ان باطل قوتوں کو صفحہ ہستی سے ملیامیٹ کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون جاری اور ساری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون جاری و ساری نہ ہوتا تو مشرکین اور باطل قوتیں اہل حق کو کبھی جینے نہ دیتی، نہ ہی ان کے عبادت خانے برقرار رہنے دیتی جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اس میں جو آ رہا ہے نا کہ عبادت خانے قائم نہ رہتے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی قوم فساد کرتی ہے تو آخر میں عبادت خانے بھی ان کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کہیں جگہ پر جنگ چھڑتی ہے تو لوگ عبادت خانوں کی طرف پناہ گزین ہوتے ہیں، بوڑھے بچے یا وہ جو جنگوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ یعنی عبادت خانے ایسی جگہ ہیں جہاں پر فساد سب سے آخر میں پہنچتا ہے، لوگ فتنوں سے بچنے کے لیے انہی عبادت خانوں میں پناہ لیتے ہیں، لیکن کچھ ظالم ایسے ہوتے ہیں کہ فساد کی حد کر دیتے ہیں کہ عبادت خانے بھی قائم نہیں رہنے دیتے۔ تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو چاہے باطل کی حکومت ظالم ہو جائے، ظلم پر اتر آئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی بھی سرکش قوت کو جب بھی وہ اور ہوتا یہی آیا نا، بعض اوقات کچھ اسلام کے نام پر قائم کی گئی حکومتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات پا کر بجائے اللہ کے شکر گزار ہونے کے، جب وہ غلبہ پا لیتی ہیں، اقتدار حاصل کر لیتی ہیں، تو حدوں کو کراس کرنا شروع ہو جاتی ہیں، اخلاقی بگاڑ ان میں آ جاتا ہے اور فساد کی اس حد کو پہنچتے ہیں کہ پھر کوئی عبادت خانہ ان سے محفوظ نہیں رہتا۔ جیسا کہ یہاں پر مختلف طرح کے نام لائے گئے ہیں، اور یہ ان میں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ مساجد کا ذکر آخر میں آیا ہے، اس سے پہلے سومیہ کا لفظ جو ہے وہ راہب قسم کے لوگوں کے عبادت خانوں کے لیے آتا ہے، بے جو ہے وہ عیسائیوں کی عبادت گاہ یا گرجا کے لیے آتا ہے، صلوات جو آ رہا ہے وہ یہودیوں کی عبادت گاہوں کے لیے آتا ہے، اور مساجد مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی نہیں لوگ چھوڑیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ جاری ہے۔ اور پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی قوم فساد پر اتر آتی ہے تو بعض کو بات سے ہی ختم کر دیتے ہیں، اور پھر ان عبادت خانوں میں کیا ہوتا ہے، یذکر فی اسم اللہ کثیرا، اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو عبادت گھر ہیں وہ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، نہ کہ یہ کہ انسان اپنی باتیں وہاں پر کرے۔ اور پھر آیت کے آخری حصے میں بتایا کہ جو بھی کوئی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کھڑا ہوگا اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے بھی کسی کام کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے نا، مال چاہیے ہوتا ہے، طاقت، صلاحیت، اہلیت، قابلیت، ڈگریاں چاہیے ہوتی ہیں، زندگی چاہیے، صحت چاہیے، لیکن لوگ ان کاموں کے لیے بڑھ بڑھ کر آگے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ان کو فائدے مل رہے ہوتے ہیں، فوری فائدے مل رہے ہوتے ہیں، مالی فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، اقتدار مل رہا ہوتا ہے، اور بھی بہت سی ایسے بے شمار فائدے ہیں جو کہ دنیا کے کاموں میں حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن دین کے کام کو بھی تو قربانی دینے والے چاہیے نا، دین کے کام کو بھی لوگوں کی وقت، صلاحیت، مال، مواقع، قابلیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کیوں لوگ اس راہ میں یہ خرچ نہیں کرتے؟ اس لیے کہ فوری فائدے نہیں مل رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پر یہ وعدہ ہمارے لیے بیان کر دیا نا، اور ہم اللہ کے برحق ہونے پر، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے برحق ہونے پر یقین رکھتے ہیں نا، تو اس وعدے پر ایمان لے آئیں کہ کیا کہ ضرور اللہ ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، یعنی اس کے دین کو سربلند کرنے کے لیے کوئی کام کریں گے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ وہ گھروں سے ہی نکلیں گے، جنگ کریں گے، بلکہ اللہ کی دین کے راہ میں کام کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے آپ یہ دیکھیں گے صحابیات نے جنگ کے میدان میں بھی اپنی خدمات پیش کی، کھانے بنا رہی ہیں یا نرسنگ کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، اور بعض اوقات اگر کسی نے ہتھیار اٹھانا پڑا تو صفیہ رضی اللہ عنہا کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ یہودیوں کی طرف انہوں نے ہتھیار بھی پھینکا۔ تو جس طرح جو آپ جتنا وقت ہے آپ کے پاس، جتنا مال ہے، جتنی صلاحیت ہے، علم ہے، قابلیت ہے، آپ مدد تو کریں، آگے تو آئیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ابدی کامیابی کے لیے مدد ہوتی ہے، ابدی کامیابی کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی ضرور مدد آتی ہے۔ تو جب آپ کو ایسا وسوسہ ستانے لگے کہ پتہ نہیں میں یہ کیا کام کر رہی ہوں، دین سکھا رہی ہوں، اس سے کیا فرق پڑے گا، اس سے دنیا میں کیا تبدیلی آئے گی، تو اپنے آپ کو یہ وعدہ یاد کرائیں کہ ضرور اللہ میری مدد کرے گا، ہماری ضرور مدد ہوگی، حق کا بول بالا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قوت والے ہیں، زبردست ہیں۔ اگر آپ کو وسائل نہیں بھی نظر آ رہے، لیکن جتنا کچھ آپ کے پاس ہے
اور سب سے بڑھ کر تو ایمان کی قوت ہونی چاہیے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے، اللہ کے دیے گئے اجر و ثواب پر نظر ہونی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب دنیا کا کام ہم کرتے ہیں تو قربانی کے درجے پر اور بے پناہ قوتیں لگا کے کرتے ہیں، لیکن جب دین کے کام کی باری آتی ہے تو ہم بار بار تردد کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں فائدے نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن اتنے چھپے ہوئے فائدے ہیں جو کہ ہمیں، اور اتنی چھپی ہوئی برکات ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں مل رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم انہیں ان کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ تو آج آپ اگر ہم گننا ہی شروع کریں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ اللہ کا شکر ادا کریں وہ لوگ، تو اگر ہم اپنے اوپر، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں اور بہت سے مصائب سے بچایا ہوا ہے، اللہ جانے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے راہ میں نکلنے کی وجہ سے ہی بچایا ہوا ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ جینا مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو اقتدار دیں، زمین میں بسائیں، مکان ہوتا ہے نا فی الارض زمین میں، اقاموا الصلاۃ تو وہ نماز قائم کریں، وآتوا الزکوٰۃ اور وہ زکوٰۃ ادا کریں، وامروا اور وہ حکم کریں بالمعروف، معروف کا یعنی بھلائی کا، نیکی کا، ونہوا اور وہ روکیں عن المنکر، منکر سے، برائی سے، وللہ اور اللہ ہی کی طرف عاقبۃ الامور، انجام ہے کاموں کا، سب کاموں کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں۔ اور اس آیت میں دراصل اسلامی حکومت کے خد و خال اور حکومت چلانے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ اسلام میں ریاست کا قیام اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ ریاست کسی عظیم دوسرے مقاصد کے لیے بنائی جاتی ہے۔ تو اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں بھی غیر اسلامی ریاست سے بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلا کام کیا ہے، پوری ریاست میں نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے، ٹھیک ہے، مساجد بنائی جائیں، مصلے تعمیر کیے جائیں، اور پھر یہ کہ مسافر گھروں میں یعنی جہاں جہاں سے لوگ گزرتے ہیں وہاں پر بھی ان کے لیے نماز کے لیے اہتمام کیے جائیں، اور ظاہر ہے جب نماز کا اہتمام ہوگا تو اس سے پہلے چونکہ طہارت شرط ہے تو طہارت خانے بھی قائم کیے جائیں گے، طہارت کا بھی انتظام ہوگا۔ اور الحمدللہ اب اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ مسلم نان مسلم ممالک میں اب آپ ایسی جگہیں دیکھتے ہیں الحمدللہ کہ عبادت کے لیے آپ کو جگہ مہیا کی جاتی ہیں۔ خیر یہاں پہ تو اسلامی ریاست کی بات ہو رہی ہے، تو یاد رکھیں کہ دین کا کام جب آپ کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اقتدار دیں تو فرائض سے غافل نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات لوگ دین کے نام پر بہت بڑا کوئی مجمع کرتے ہیں، اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے ادارے قائم کیے جائیں جہاں پر دیانتداری کے ساتھ اس فریضے پر عمل کیا جائے، اور نیکی کا حکم کرنے والے ایسے ادارے بھی پھر بنیں اور لوگ بھی یہاں پر وہ کام کریں کہ نیکی کا، بھلائی کا حکم دینے والے ہوں اور منکر سے روکنے والے ہوں، یعنی ملک سے ظلم کے وجود کو ختم کیا جائے، عدل و انصاف قائم کیا جائے، جو باطل قوتیں اس میں مزاحم ہوں ان کو ہٹایا جائے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات جاتے ہیں۔ یعنی دیکھنے میں ہو سکتا ہے ایسی ریاست کا قیام ناممکن نظر آئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تو ایسا کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے ابابیلوں کے لشکر سے ہاتھیوں کے لشکر کو پٹوایا، تو اللہ تعالیٰ ایک کمزور سی جماعت کو جو حق پر قائم ہو ایک ظالم کے خلاف فتح دلا سکتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسی طرح مہاجرین ہیں، بالخصوص خلفائے راشدین ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اسلامی ریاستوں کو قائم کیا اور اسی طرح کی حکومتوں کی وہاں پر بنیاد رکھی۔ اور سب سے پہلے تو وہی جو کہ جب مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک چھوٹی سی ریاست کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کی داغ بیل خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی، اور وہاں پر یہ سارے نظام قائم کیے تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوح، تو تحقیق جھٹلا چکی ان سے پہلے نوح کی قوم، وعاد اور عاد، وثمود اور ثمود کی قومیں بھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو اس سے پہلی قوموں نے بھی یہی معاملہ کیا۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم اور لوط علیہ السلام کی قومیں، واصحاب مدین اور مدین والے، وکذب موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام جھٹلائے گئے، فاملیت تو میں نے ڈھیل دی، للکافرین کافروں کو، ثم اخذتہم پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، فکیف کان نکیر تو دیکھو کیسا ہوئی میری سزا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار و مشرکین کے انکار، ضد، ہٹ درمی اور مخالفت کا واقعہ
صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پیش نہیں آیا، بلکہ سابقہ انبیاء ایسے ہی حالات سے دوچار ہوتے رہے، انہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا، آپ بھی صبر کیجئے۔ اور دوسرا یہاں پر بتایا جا رہا ہے، جو دوسرا قانون ہے اللہ کا، کہ انبیاء اس وقت مبعوث کیے جاتے ہیں جب معاشرہ میں خاصا بگاڑ پیدا ہو چکا ہوتا ہے، لوگ اللہ وحدہ لا شریک کو بھول چکے ہوتے ہیں، شرک کی وبا عام ہو جاتی ہے، غریبوں کمزوروں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہوتا ہے، حکومت اور قیادت بڑے بڑوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو باطل پر ہوتے ہیں۔ ان حالات میں آ کر جب نبی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو جن بڑے بڑے لوگوں پر اس دعوت کی زد پڑتی ہے وہ سب اس نبی اور اس کے پیروکاروں کے خلاف ہو جاتے ہیں، جس پر نبی انہیں اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے ڈراتا ہے، اور جب عذاب میں تاخیر ہوتی ہے تو یہ بڑے کہنے لگتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب کیوں نہیں لے آتے۔ تو نبی کی تکذیب کے لیے ایک اور دلیل ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب یا اس کی گرفت کے لیے بھی ایک قانون ہے۔ ایسی اندھیر نگری نہیں ہے کہ ادھر کسی نے جرم کیا اور وہ عذاب الہی سے تباہ ہو گیا، ایسا ہوتا تو پھر یہ دنیا کبھی آباد نہ رہ سکتی۔ اس کے بجائے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا قانون امحال اور تدریج، یعنی آہستہ بتدریج ایک کام کرتا ہے، اور عذاب کے سلسلے میں بھی یہی قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ مجرمین کو مہلت دیتا ہے تاکہ انہیں تنبیہ کے بعد سنبھلنے کا اور توبہ کرنے کا موقع میسر ہو۔ اس دوران اگر وہ سنبھل جائیں تو عذاب الہی رک جاتا ہے، اور اگر نہ رکیں تو بھی عذاب اپنے معینہ مدت پر ہی آ کر رہتا ہے، اور جب وہ پھر آتا ہے تو پھر وہ آ کے ہی رہتا ہے، یعنی رکتا نہیں ہے۔ اور اس آیت میں عذاب کے لیے نکیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے مادہ نکر میں ناگواری کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے اور اجنبیت کا بھی، لہٰذا اس کی ضد عرف بھی آتی ہے اور عجب بھی، ٹھیک ہے۔ تو نکیر کا لفظ کسی ناگوار بات کے معنوں میں بھی آتا ہے، کسی ناگوار بات پر گرفت کے معنوں میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو نکر کے معنی کسی چیز کی شکل و صورت کو اس طرح بدل دینا ہے کہ اس کا حلیہ بگڑ جائے، لہٰذا نکیر کے معنی ایسی گرفت یا عذاب ہوگا جو اس عذاب میں خود لوگوں کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 39 سے تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔